السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا ہر جمعرات کو برقع پہن کر اور ہاتھوں میں سیاہ دستانے اور پاؤں میں سیاہ جرابیں پہن کر گھر سے نکلتے، باہر جاتے ہوئے میری ہی چپل پہن کر جاتے اور محلے میں ہونے والے خواتین کے درس میں عورت بن کر بیٹھ جاتے۔ میں ابا جان کو منع کرتی کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ عورتوں کی مجلس میں عورت بن کر جاتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا بلکہ سخت خفا ہوگا کہ آپ یوں نامحرموں کی محفل میں ان کے درمیان جا بیٹھتے ہیں۔ نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ نظر بھی پڑتی ہوگی، اور ویسے بھی مجالس میں عورتیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی ہوتی ہیں تو یقیناً جسم کا ٹکراؤ بھی لازم سی بات ہے، اور اب اس حساب سے بہت بڑے گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ پر ابا جان اس بات کو نہ مانتے تھے، بلکہ زیادہ سمجھانے پر ڈانٹ دیتے اور غصہ کرتے کہ خبردار، ان کو کوئی نصیحت کی یا ان کی جاسوسی کرنے کی کوئی بھی کوشش کی، اگرچہ ایسا کیا تو وہ سارے لحاظ بھلائے بہت بری طرح سے پیش آئیں گے۔ میں ابا سے خفا ہوتی، ویسے تو وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پر اس معاملے میں میری ذرا فکر نہ کرتے، نہ ہی میری ناراضگی کو کسی زمرے میں لاتے۔ میں ایک بار ابا کے کمرے میں چلی گئی تو یہ دیکھ شدید جھٹکا لگا کہ ابا نے ایک اور برقع بھی خرید رکھا ہے جو عموماً پٹھان عورتیں پہنتی تھیں، اور انہیں مدنی برقع بھی کہا جاتا ہے، جو پورا ڈھکا ہوتا ہے، جس میں آنکھیں تک نظر نہیں آتی، صرف دیکھنے کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس میں سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سامنے سے دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اندر مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ یہ دیکھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا آگے بھی ان درس کی مجالس میں پابندی سے جانے کی امید رکھتے ہیں۔ مجھے ابا پر شدید غصہ آیا اور میرا دل کیا وہ برقع اٹھا کر اسے آگ لگا دوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں ایک جلا کر خاک کرتی تو ابا دوسرا لے آتے۔ یہ کوئی حل نہیں تھا کہ ابا کا برقع جلا دیتی، لیکن میں ابا پر چھپ چھپ کر نظر رکھتی، ان کے سونے کے بعد ان کا موبائل فون بھی چیک کرتی، پر کچھ نہ ملتا۔ لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے، ابا کوئی تو کھیل کھیل رہے ہیں جو بہت ہی غلط ہے۔ ہر بار کی طرح جب منگل کے دن درس کی دعوت دینے والی ایک لڑکی آئی تو میں نے اسے واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ وہ میرے اس طرح جواب دینے پر افسردہ ہو گئی اور خاموشی سے چلی گئی، جبکہ مجھے اس کی افسردہ شکل دیکھ کر بہت زیادہ ملال ہوا۔ یوں کسی کو دو ٹوک منع کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا میری طبیعت کا خلاصہ نہ تھا، لیکن مجھے ابا نے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے رات کو ابو کے آنے کے بعد ابو کو بتا دیا کہ درس والی لڑکی آئی ہوئی تھی۔ ابو نے کہا ہاں، وہ ہر بار درس سے 2 دن پہلے درس کی دعوت دینے آتی ہے۔ وہ نارمل انداز میں بولے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ابا پر طنز کیا کہ وہ درس کی دعوت گھر کی عورتوں کو دینے آتی ہے، مردوں کو نہیں۔ میں نے بہت غصے سے کہا تو میرے ابا نے مجھے جھڑک دیا۔ مجھ پر بہت غصہ آیا، پر میں ضبط کر گئی اور بولی کہ وہ آج درس کی دعوت دینے نہیں آئی تھی۔ تو ابا چونک گئے اور پھولے پھر کیوں آئی تھی؟ یہ پوچھتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور یوں لگا تھا جیسے وہ ڈر گئے ہوں، جیسے وہ درس والی لڑکی مجھے ان کا کوئی راز بتا کر گئی ہو۔ میں نے ابا جان کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس ہفتے درس نہیں ہوگا تو آپ نہ آئیے گا۔ میں نے کہا تو ابا فوراً سے پوچھنے لگے کیوں نہیں ہوگا۔ ان کی پریشانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کہا مجھے کیا معلوم کیوں نہیں ہوگا۔ اس نے بتانے کا کہا تو میں نے بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابا میرا جھوٹ بھی نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ ابا خود درس والی عورت کے پاس جا کر پوچھنے سے تو رہے کہ درس کیوں نہیں ہو رہا۔ اس لیے مجھے ابا کو اس گناہ سے روکنے کا ایک یہی حل ملا تھا۔ باقی جاننا تھا ابا کی بے قراری، بے چینی اور پریشانی کی وجہ پر ابھی ممکن نہ تھا، نہ ہی کوئی ایسا راستہ تھا کہ میں مطمئن تھی
کہ ابا اب درس میں نہیں جائیں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا جمعرات کو واپس مدنی عبایا اور باقی چیزیں پہن کر درس میں جانے لگے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ آج درس نہیں ہے، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میرا غصے سے پوچھنا تھا کہ ابا بھی غصہ ہو گئے اور بولے کہ درس ہے اور میں جاؤں گا، اور تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مجھے نیک مجلس میں جانے سے روک رہی ہو۔ ابا کی بات پر میں دنگ رہ گئی اور ان سے کہا کہ وہ نیک مجلس میں جانے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر جانا ہی ہے تو مردوں کی مجالس میں جائیں۔ پر میری باتوں کا اثر نہ تو ابا پر ہوتا تھا اور نہ ہی ہونا تھا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، میری چپل پہنی جو ان کے پاؤں میں صحیح سے آ بھی نہیں رہی تھی، اور نکل گئی درس میں جانے کے لیے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور غصہ کا پارا چڑھنے لگا۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، میرے ابا عورتوں کے درس میں جا کر نہ جانے کیا سنتے تھے کہ جس دن درس میں جاتے تھے اس دن سے پورے ایک دن تک گھر میں برقع، نقاب، دستانے اور جرابیں پہن کر رکھتے تھے، جیسے ابا مرد نہ ہوں بلکہ ایک باپردہ خاتون ہوں، اور اس قدر تقوی والی ہوں جو مردوں کے علاوہ عورتوں کے سامنے بھی نہ آتی ہوں۔ جیسے تیسے دن گزرے اور اب مجھے اگلے درس کا انتظار تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ اس درس میں آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ابا اس درس میں جاتے تھے۔ اس بات سے پردہ تو اب درس میں جا کر ہی اٹھ سکتا تھا۔ اگلی بار جب وہی لڑکی دوبارہ درس کی دعوت دینے آئی تو میں نے اس سے اپنے پرانے رویے کی معذرت کر لی، جو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی، اور اس بار درس میں آنے کی حامی بھر لی۔ میرے اقرار سے وہ لڑکی خوش ہو گئی تھی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ جب مجھے ایسے ہی خیال گزرا، جس کے تحت میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا اس درس میں مرد بھی ہوتے ہیں؟ میرا پوچھنا تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات واضح ہو گئے تھے، جسے وہ شاید بمشکل ضبط کر گئی ہو، لیکن اپنا طیش اپنے الفاظ سے نہ چھپا سکی اور بولی کہ وہ درس ہے جہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، کوئی ماڈرن پارٹی نہیں ہے۔ اس کے جواب سے مجھے احساس ہوا کہ میرا سوال غلط تھا۔ میں نے فوراً واپس معذرت کی اور اپنا سوال درست کیا اور پوچھا، میرا مطلب تھا کہ دونوں کا الگ الگ انتظام ہوتا ہے، لیکن ایک مولوی بیان دیتے ہیں ویسا درس تو اس کے نقش ڈھیلے پڑے، اور وہ بولی نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، عورت ہی دین کی باتیں بتاتی ہیں، ابھی مردوں کا کوئی ایسا خاص انتظام نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور شکریہ کہا۔ وہ لڑکی چلی گئی اور میں اندر واپس آ گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ جمعرات آتے ہی میرے اب درس کے وقت برقع وغیرہ پہن کر گھر سے نکلے، اور میں بھی چادر سے خود کو اچھی طرح سے چھپا کر گھر سے نکلی اور درس والے گھر ابا کے جانے کے 10 منٹ کے بعد چلی گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے 5 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک وہاں ہلچل مچی اور ایک سفید حجاب کے حالے میں ایک خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں رشک اترا۔ وہ نہایت خوبصورت اور پر نور تھی کہ دیکھو تو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ میں مگن سی اس خوبصورت اور با اثر شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ تھا کہ میں یہاں آئی کس لیے ہوں۔ وہ عورت مجمع کے درمیان آ کر بیٹھی اور سب کو سلام کیا۔ اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح میٹھی شہد تھی کہ سننے والے کے کانوں میں رس گھول دے۔ اس نے کب بات چیت ختم کی اور درس شروع کیا، پتہ بھی نہ چلا۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں بہت میٹھی میٹھی باتیں بتا رہی تھی۔ میں وہ سننے میں مگن انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب اچانک میرے دل و دماغ میں الارم بجا اور میں الرٹ ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں یہاں درس سننے کے لیے نہیں، اپنے ابا جان کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر
سیدھی ہوئی اور ہر طرف نظریں دوڑانے لگی۔ وہ کمرہ پورا عورتوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے ابا کہیں بھی نظر نہ آئے۔ میں نے آگے پیچھے ہر جگہ تھوڑا اونچا نیچا ہو کر دیکھا پر ابا کہیں نہ دکھے۔ میں نے وہاں ایک لڑکی سے پانی مانگا اور پانی لینے کے بہانے بھی کھڑی ہو کر دیکھا پر ابا کہیں نہ تھے۔ میں بری طرح سے چونک گئی تھی کہ اگر ابا یہاں نہیں تو کہاں ہوں گے۔ میں اب درمیان در سے اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں، اس لیے میں واپس بیٹھ گئی۔ یہ تو طے تھا کہ ابا اس محفل میں ہیں ہی نہیں۔ دل سے تھوڑا سا بوجھ اترا تو میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس عورت کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ جب نظر غیر ارادی طور پر اس سے ہٹ کر اس کی دائیں جانب گئی اور یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ میرا ابا یہاں موجود تھے، بلکہ سب سے آگے درس دینے والی کے سب سے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کا رخ بھی انہی کی طرف تھا اور اس درس دینے والی سے ایک ہاتھ دور تھے۔ ابا کے اس جانب رخ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا اس عورت کو دل و جان سے متوجہ ہیں اور وہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے، جسے سوچتے ہوئے میرا دل عجیب سا ہونے لگا۔ میرے ابا یہاں اس نیک عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب میں لڑکی ہو کر اس عورت کے سحر میں گرفتار ہو سکتی ہوں تو پھر وہ تو مرد ہیں۔ میرا دل اچانک ابا کی حرکت پر دکھنے لگا۔ میرے ابا اتنے کمزور کردار کے مالک تھے، یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اگر اس عورت کو یہاں کسی کو بھی معلوم پڑ جاتا کہ عورت کے بھیس میں ایک مرد یعنی میرے ابا بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا؟ مجھے وہاں بیٹھنے کا بہت زیادہ دل تھا، لیکن میرا دل اچانک سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں معذرت کرتی کھڑی ہو گئی تھی اور اس عورت نے بھی مجھے مخاطب کیا تھا اور بیٹھنے کا کہا، پر میں نے طبیعت خرابی کا کہا اور اٹھ گئی اور جلتی جلتی چلتے اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ تھا کہ ابا نے ایسی حرکت کی۔ ابا جوان بیٹی رکھ کر بھلا ایسی حرکت کیسے کر سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ گزرا تو ابا درس سے لوٹے اور ہر بار کی طرح نہ برقع اتارا، نہ نقاب، نہ جرابیں، نہ ہی دستانے، اور بالکل ویسے رہے جیسے درس میں جانے سے پہلے تھے۔ مجھے ابا کو دیکھتے غصہ آنے لگا۔ اب مجھے سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ سارا معاملہ ہے کیا، کیوں ابا درس میں پابندی سے جاتے تھے اور کیا حاصل ہوتا تھا۔ ابا جان کو میں غصے سے برداشت کرنے لگی، لیکن یہ 1 دن تک چہرہ اور آواز چھپانے کا رواج میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایسا بھی کیا تھا کہ اب گھر میں چہرہ چھپاتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ پاؤں تک چھپا کر رکھتے تھے۔ اگر کچھ پوچھو تو بھی اشاروں میں جواب دیتے تھے۔ میں اس بات پر سے سخت عاجز تھی۔ مجھے رہ رہ کر ابا جان پر غصہ آتا تھا اور یہ غصہ آج کے درس کے بعد مزید بڑھ سا گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے سارا تماشا دیکھنے لگی۔ ابا کوئی کتاب کا مطالعہ کرتے، سارا دن میرے سامنے صوفے پر بیٹھے رہتے۔ اچانک مجھے گمان ہوتا کہ ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں انہیں دیکھتی تو کچھ معلوم نہ ہوتا، کیونکہ ان کی آنکھیں برقعے میں چھپی ہوتی۔ وہ کھانا اکیلے کمرے میں کھاتے، میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ میں اچانک ابا جان کے سامنے آئی اور غصے سے بولی کہ اپنا نقاب اتاریں اور یہ سب بھی اتاریں جو پہن کر رکھا ہے۔ پر ابا جان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب میں اور زیادہ غصہ ہونے لگی اور بولی کہ بہت ہو گیا ڈرامہ، اب تو آپ درس سے آ چکے ہیں، پھر کیوں یہ نقاب اور خود کو چھپانے کا ڈرامہ؟ جس کے لیے بھی آپ یہ سب کرتے تھے میں اس سب کی حقیقت جان چکی ہوں۔ ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ غصے سے بولی۔ جب میرے ابو جان میری بات کو نظر انداز کیے کمرے میں چلے گئے تھے، مجھے یوں اپنی بات اور اپنی ذات کا نظر انداز کیا جانا بہت برا لگا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تو ابا کا یہ نقاب اتار کر رہوں گی کہ اس نقاب کی وجہ سے کیا اور وہ کیوں کرتے ہیں۔
رات کو جب ابا کچن میں کھانا لینے آئے تو میں ان کے کمرے میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ کھانا کھاتے وقت تو ابا لازم نقاب اتاریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابا جان نے برقع اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے یقین ہی نہ آیا تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، اور میں نے کیا دیکھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ جو میں نے دیکھا وہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت غلط کیا اپنے ساتھ۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ نقاب میں میرے ابا۔ میرا نام عمارہ ہے، میری عمر 19 سال ہے، اور اس سال میں نے 12ویں جماعت کے پیپرز دیے ہیں۔ میں لطف آباد میں رہتی ہوں۔ میں بن ماں کے بچی ہوں، اور میں نے بنا ماں کے زندگی گزاری ہے۔ میرے والد کا نام سلطان ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ تھا۔ میری امی ایک چھوٹے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے نانا مزدور پیشہ ور انسان تھے جو کام ملتا جس سے گھر کی روزی روٹی چلتی وہ کر لیتے۔ چونکہ میری 3 خالہ تھیں، کوئی ماموں نہیں تھا، اس لیے میرے نانا نانی کو بوجھ سا لگتا تھا کہ وہ چار بیٹیوں کا جہیز کیسے دیں گے، کیسے عزت سے انہیں سسرال رخصت کریں گے۔ اسی فکر میں میری نانی اماں بھی ہسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی تھی۔ شاید وہ نرس سے نچلے درجے کی پورٹر کی نوکری پر تھی، جس میں مریضوں کی گندگی صاف کرنا اور ڈاکٹر کے چھوٹے موٹے کام کرنا تھا۔ اور میری امی جان کی 3 بہنیں تھیں، 2 امی جان سے بڑی اور 1 امی جان سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی دونوں والی بہنوں کی شادیاں خاندان میں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹے والی اور میری امی جان کی باقی تھی۔ میری امی جان 10ویں جماعت پاس تھی اور پھر گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتی تھی۔ وہ شکل و صورت میں کافی پیاری تھیں، بھولی، معصوم اور خوبصورت۔ میری امی جان کے کئی رشتے آئے، پر وہ انہی کی برادری سے تھے، جو میری نانی کو اور میری اماں کو پسند نہ آئے۔ ایک دن نانی کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ صفائی ستھرائی کا کام امی جان سے نہ ہوا تو نانی نے کیا، باقی مریض کی دیکھ بھال امی جان کرنے لگیں۔ اسے کھانا کھلایا، دوائی کھلانا وغیرہ۔ جس وارڈ میں امی جان کی نوکری لگی تھی، وہ وارڈ میں ایک اور مریض تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ وہ مریض میرے ابو جان تھے، اور وہ جب سے اس گھبرائی ہوئی لڑکی کو نظروں میں رکھے ہوئے تھے، جسے 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد پہلی بار دیکھ رہے تھے، جو دیکھنے میں نئی لڑکی لگتی تھی اور یہاں کا کام کاج بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اور تو اور اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے گھن بھی آ رہی ہے۔ وہ تو اسی کو وقتاً فوقتاً دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ انہیں بھی ایک نرس کی ضرورت ہے، وہ بل پے کر دیں گے، اور آج ان کے گھر والے نہیں آئیں گے۔ یہ جھوٹ تھا، کیونکہ میرے ابا جان نے خود فون کر دیا تھا کہ آج ہسپتال میں کوئی نہ آئے، اس لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ پورے اسٹاف میں فارغ صرف میری امی جان تھی، اور ان کی ڈیوٹی ابا جان کی دیکھ بھال پر لگی۔ وہ مرد مریض دیکھ کر گھبرائی تھی، پر ابا جان نے انہیں کوئی کام نہیں بولا تھا۔ انہوں نے اماں کو بیٹھنے کا کہہ دیا۔ اماں فارغ ہو کر بیٹھ کر مزید پریشان تھیں۔ ابا جان سے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، اور بات چیت کرتے ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کی تعلیم، خاندان، مصروفیات، سب کچھ ابو جان نے باتوں میں پوچھ لیا۔ بات کرنے سے ابو جان کو اندازہ ہوا تھا کہ امی جان بہت بھولی بھالی ہیں، وہ تو زیادہ باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ ابو، جن کی کل ہی ہسپتال سے چھٹی تھی، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مزید 1 ہفتہ ہسپتال میں ہی رہیں گے۔ رات 8 بجے امی واپس گھر چلی گئی۔ ابا نے بے چینی سے امی کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری صبح امی نہیں آئیں۔ ابا کو دوسری نرس دے دی گئی، جو میری نانی تھی۔ ابا اس بات سے لا علم تھے۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا کہ کل یہاں پر ایک نرس آئی ہوئی تھی، اور اماں کو اس کا نام بھی بتایا۔ پھر پوچھا کہ آج وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ ابا جان کی بات سنتے ہی نانی چونک گئی اور غصہ دباتے ہوئے سرد انداز میں بولی، وہ میری بیٹی ہے۔ ابو پوری طرح سے ٹھٹک کر رہ گئی اور اس کے بعد کچھ نہ بولے۔
ابا جان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی یہ کام نہیں کرتی، صرف اپنی اماں کی وجہ سے ہی ایک دن آئی ہوئی تھی۔ پھر ابا نے مزید اپنا وقت ہسپتال میں ضائع نہ کیا اور ہسپتال سے چھٹی لے کر گھر کو چلے گئے تھے۔ ابا جان کی ٹانگ ٹھیک ہونے میں 2 مہینے لگ گئے تھے۔ میرے ابا اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ میرے ابا خود باہر ملک سے پڑھ کر پاکستان واپس کو لوٹے تھے، پھر ایک اچھی سرکاری فارم نوکری لگ گئی تھی۔ بائک رائڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور اسی شوق کی نظر ابا جان کی ٹانگ ہوئی تھی۔ ابا صحت یاب ہوئے تو گھر میں ان کی شادی کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ابا اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ ابا کے 2 بڑے بھائی اور 2 بڑی بہنیں تھیں اور ساری ہی پڑھی لکھی اور اونچے خاندانوں سے آئی ہوئی تھیں اور اونچے خاندان میں گئی ہوئی تھیں۔ سب سے چھوٹے ابا رہ گئے تھے اور ان کے لیے سب سے چھوٹی تائی کی بہن کو پسند کر لیا گیا تھا، لیکن ابا جان نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب سب نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا اور ابا جان نے بتایا کہ وہ ایک نرس کی بیٹی ہے، اس کے ابو ایک مزدور پیشہ ور انسان ہیں اور لڑکی کی تعلیم میٹرک ہے، تو گھر میں کیا اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اب سب سے چھوٹے اور ضدی نے بھی اسی لیے یہ قسم کھا لی کہ شادی کریں گے تو اسی لڑکی سے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی ان کی یہ ضد ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہے اور مجبوراً ابا جان کے گھر والوں کو ماننا پڑا۔ وہ ابا کے کہنے پر امی کے گھر رشتہ لے کر گئے اور رشتہ بھی صرف دادی لے کر گئی تھی۔ امی جان کا چھوٹا سا گھر دیکھ دادی کو ان سے حقارت ہوئی۔ امی جان کو دیکھتے دل ہی دل میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ لڑکی ان دونوں کی بہوؤں سے زیادہ پیاری ہے، لیکن پھر بھی ان کے برابر کی نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان سٹیٹس کا ڈیفرنس تھا۔ بہرحال امی ابا کا رشتہ ہو گیا، لیکن شادی سے پہلے طے پائی تھی کہ کوئی بھی اماں کے گھر بارات لانے کو رضامند نہ تھا، اور 1 ہفتے کے بعد سادگی سے نکاح ہوا اور امی ابو کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ نانا نانی نے اپنی حیثیت کے مطابق امی جان کو جہیز دینا چاہا تھا، پر ابا جان نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ شادی کے بعد ابو کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن امی ناخوش تھیں، کیونکہ ابا کے جاتے ہی گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ ملازمہ سے بھی بدتر ہو جاتا تھا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ جب یہ بات ابا کو پتہ چلی تو انہوں نے آخری حل الگ ہونا لگا اور وہ کسی کی بھی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر امی کو لے کر گھر سے الگ ہو گئے۔ سب کو بہت اعتراض ہوا، جھگڑا بھی ہوا، پر ابا نے کسی ایک کی نہ سنی۔ شادی کے 2 سال کے بعد میں پیدا ہوئی۔ گھر میں سب خوشگوار تھا، لیکن جب میں 6ٹھی جماعت میں تھی تو امی کا چکر محلے کے کسی مرد سے ہو گیا تھا۔ میرے ابو جان جاب پر مصروف ہوتے تھے اور محلے کا وہ آدمی ہمارے آتا، ابا کو تو اس بات کا علم نہ ہوا، جبکہ ابا کے گھر والوں کو ہو گیا اور انہوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا۔ امی جان مکر گئیں اور بولی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ رونے لگ گئیں اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سچ سچ گواہی دی کہ وہ انکل گھر آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جان نے امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ امی جان یقین دلانے لگی ابو جان کو، پر وہ ابو کی ایک نہ سنی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ میری پھپھو نے ابو کو طلاق دینے کا کہا، پر ابو طلاق نہ دے سکے، کیونکہ میری امی مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، پر ابو نے ساتھ نہیں لے کر جانے دیا اور نہ ہی امی کو دوبارہ مجھ سے ملنے دیا۔ امی کے چلے جانے کے بعد پھپھو کبھی کبھی پوچھتی نہ تھیں، وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں اور مجھے میری ماں کی برائیاں گنواتی رہیں۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میری ماں بھاگ گئی ہیں، وہ کسی کے ساتھ اور اچھی عورت نہیں تھی۔ مجھے اپنی امی جان سے چڑ ہونے لگی اور وہ چڑ نفرت میں بدل گئی تھی۔ میں اپنی امی کا ذکر بھی برداشت نہ کرتی۔ ابو جان نے دوسری شادی نہ کی۔ کہیں نہ کہیں امی جان سے محبت اب بھی ان کے دل و دماغ میں زندہ تھی، جبکہ میری پھپھو اور تائی نے بہت کوشش کی کہ ابا دوسری شادی کر لیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا
اور پھر میں نے گھر سنبھال لیا۔ ان سب میں سے مجھے بہت مشکل درپیش ہوئی۔ میری پھپھو مجھے آ کر کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کو سمجھاؤں کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اپنے ساتھ یہ ظلم ہرگز بھی نہ کریں۔ میں دل پر پتھر رکھ کر ابا جان کو سمجھاتی، پر ابا نہ مانتے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک ابا نے برقع پہن کر درس میں جانا شروع کر دیا۔ پہلے پہل میں ابا کی اس حرکت سے سخت پریشان تھی، لیکن پھر جب میں وہاں گئی تو میں سمجھ گئی کہ ابا درس دینے والے کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں۔ لیکن جو میں نے دیکھا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ برقعے میں کوئی اور نہیں بلکہ میری امی جان تھی۔ میں باہر ان کے سامنے آتی پھٹی پھٹی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہیں گھورنے لگ گئی۔ میں نے چیخ چلا کر کہا، آپ کیوں یہاں چلی آئی ہیں؟ یہاں تو وہ روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگانے لگی، لیکن میں نے انہیں خود سے دور کر دیا اور خود روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ عبایا کیوں نہیں اترتا تھا، کیونکہ ہر جمعرات درس کے ایک دن کے بعد ابا کی جگہ امی گھر ہوتی تھی۔ سالوں سے میں ترسی ہوئی تھی ان کی ممتا کے لیے، اور اب وہ سامنے آئی تھی۔ یہ میرے لیے بہت گہرا صدمہ تھا۔ میں کمرے میں بند زاروں قطار رونے لگی۔ جب کچھ دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر کی چابی سے انلاک کیا تھا تو میں نے سر اٹھایا تو ابا جان تھے۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی تو ابا جان خود بھی روتے ہوئے مجھے سہلاتے مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، اور پھر جو اعتراف انہوں نے مجھے کیا تھا کہ وہ میری بنیادیں ہلا کر رکھ گیا۔ میری امی سے میری پھپھو اور تائی کی نفرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے محلے میں ایک آدمی کو پیسے دیے جو روز گھر میں اپنے کبوتر اڑانے آتا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے اندازہ نہ تھا، لیکن میری گواہی نے امی جان کو بد کردار ثابت کر دیا تھا، اور ابو جان نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ابو جان نے سب کے کہنے میں دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ امی جان سے محبت کرتے تھے۔ امی نے درمیان میں سے ابو سے بات کرنے کی، مجھ سے ملنے کی بہت کوشش کی، پر ابو جان نہ مانے۔ پھر 2 ماہ پہلے چھوٹی پھوپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہیں خوف خدا آیا تو ابا جان کو ساری حقیقت بتا دی۔ ابا جان شرمندگی سے دن اپنے کمرے میں بند رہے، اور پھر جب امی کے گھر چلے گئے تو انہیں لینے سے ان سے معافی مانگنے کے لیے، تب ان کو جھٹکا سا لگا کہ ان کا ایک بیٹا ہے۔ جب انہوں نے امی کو گھر سے نکالا تو امی ماں بننے والی تھی۔ ابا نے مجھ سے بہت معافی مانگی، پر امی جان نے معاف نہ کیا، لیکن ابا مستقل انہیں مناتے رہے۔ لیکن انہوں نے معاف کرنے کی حامی بھری، لیکن واپس ابو کا ساتھ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور معاف بھی اس شرط پر کیا کہ امی ابو کے بارے میں کبھی مجھے کچھ نہ بتائیں گے، کیونکہ امی صرف ایک دن میرے ساتھ گزاریں گی تاکہ مجھے دیکھ سکیں۔ وہ گھر جہاں درس ہوتا تھا وہ امی جان کی دوست کا گھر تھا۔ ابا جان وہاں برقع پہن کر بیٹھ جاتے، اوپر چلے جاتے، اور امی جان برقع پہن کر درس میں بیٹھ جاتی۔ اس دوران بھی ابا جان انہیں منانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ابا جان اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بھی بے حد تڑپ رہے تھے، پر اماں ملنے نہیں دیا۔ میں یہ سب سن سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ باپ کا مجرم لگنے لگا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی جب میری نظر پیچھے کھڑی میری بیوی میری امی پر چلی گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر بہت روئی اور ان سے معافیاں مانگی۔ میں نے اور ابو جان نے مل کر امی جان کو منا لیا اور گھر لے آئے، لیکن ان کا یہ رویہ اب اس کے ساتھ بھی سرد رہتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی تلخی میں نکلنا ممکن نہیں۔ ابا جان نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور ہم سب ایک مکمل فیملی ہیں۔ پیارے لوگوں، رشتے میں اعتبار بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بنا رشتہ بے معنی ہوتا ہے، پھر وہ محبت کا ہو، خلوص کا ہو یا خون کا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
شکریہ۔ اللہ حافظ۔